آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں۔ یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور میری نیک تمنائیں بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ جو مختلف شہروں میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور ابھی تک اریسٹ ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں جو بے گناہ لوگ جو اریسٹ کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، میری علاقہ عام سے گزارش ہوگی کہ ان بے گناہ لوگوں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ان بے گناہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے۔ سردار صاحب، 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے لوگ ریٹین چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں اپنی بات کروں، جب سے میں نے 3 سال 7 مہینے صوبہ پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے اور ہمیشہ شرافت کی سیاست کو میں نے فروغ دی ہے۔ تقریباً 14 مہینے ہو گئے میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں مختلف عدالتوں کے اندر، اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اور میں نے سیاست میں اس طرح سے کام نہیں کیا ہے۔ میں نے اپنے دور میں بھی صرف عوام کی خدمت پر یقین رکھا ہے، اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب کے بعد سیاسی کارروائیوں میں اور سیاسی معاملات میں کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس کی گئی جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ آج کے بعد میں سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کروں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان کی افواج پاکستان کا سرمایہ ہے، میں ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا۔ میں نے 3 سال سے زائد کے عرصے میں عوامی خدمت پر زور دیا اور عوام کی خدمت کی ہے، اپنے صوبے کے لیے ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 9 مئی کو جو انتشار پھیلایا گیا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ عثمان بزدار کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب۔ ارشاد صاحب، بہت مشکور آپ کے وقت۔ ارشاد صاحب، ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹ ہے وہ گر گئی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، یہی بیانیہ دہرایا جا رہا ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرے لیے کم از کم غیر متوقع نہیں ہے۔ میں کافی دنوں سے اس کی توقع کر رہا تھا۔ بزدار صاحب جو ہیں، نہ تو تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نظریاتی وابستگی ان کی تھی، نہ ہی وہ تحریک انصاف کے پرانے کارکن تھے۔ ایک مفاد پرست سیاستدان کے طور پر وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور سب سے بڑے بینیفیشری میں اگر کہوں تو وہ بزدار صاحب ہی تھے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ان کے حوالے کیا گیا، اور 3.5 سال تک ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اور ان کے جو کرپشن کے قصے تھے ڈیرہ غازی خان میں، ملتان میں، لاہور میں، ان کی وجہ سے تحریک انصاف بدنام بھی ہوئی، کارکنوں کو مایوسی بھی ہوئی۔ تو جو ہی حکومت یہ ختم ہوئی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کسی بڑے اجتماع میں، کسی پروٹیسٹ میں۔ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے، تو 9 مئی نے بہت سارے لوگوں کو راستہ دیا ہے، اور ان کو تحریک انصاف سے الگ ہونے کی ایک بہترین جو ہے راستہ ملا ہے ان کو۔
تو بزدار صاحب بھی باقیوں کی طرح تھے، وہ ہو گئے. ان سے تو زیادہ وابستگی والے لوگ بھی جب نہیں کھڑے ہو سکے تو بزدار صاحب بیچارے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر میں دھر لیا گیا تو پھر باہر آنا مشکل ہوگا. تو انہوں نے مناسب سمجھا ارشاد ہے. صاحب، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے بڑی قیمت ادا کی گئی ہے بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے پر. ان کے بڑے قریبی ساتھی جو ہیں وہ خفا ہوئے، پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے باوجود بزدار صاحب ان کے ساتھ کچھ زیادہ دیر ٹک نہیں سکے. نہیں، یہ اتنے دن جو نکال گئے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. اتنا عرصہ کھڑے رہنا، توقع تو یہ تھی کہ وہ بہت پہلے چلے جاتے، لیکن میرے خیال ہے اب ان کے لیے بچاؤ مشکل ہو گیا تھا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ جب باقی لوگ جا رہے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے سیاستدان پہلے کی طرح کوئی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا کے یا کوئی وہ کر کے بزدار صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ سارے کوئی فیصلہ کریں گے کسی ایک طرف جانے کا، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے. تو جتنی دیر وہ نکال گئے ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ بزدار صاحب نہ تو کوئی ان کا قد کاٹ ہے سیاست میں اور نہ انہوں نے کوئی نیک نامی کمائی ہے. ان کے جو لیڈر تھے ان کو وسیم اکرم پلس بناتے بناتے خود ہی جو ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی خراب کر بیٹھے اور اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی انہوں نے ناراض کیا. لیکن بہرحال یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ جب تک ایسے لوگ سیاست میں ہیں، فصلی بٹیرے، مفاد پرست اور مصلحت اندیش، اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے، ہندوستان جو کچھ بھی نہیں تھے پاکستان کے مقابلے میں، آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ انہی لوگوں کی دین ہے. گروپ ایڈیٹر ڈیلی 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب 92 نیوز کو وقت دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ.